بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ شجاعت عمرو بن مدیکرب۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینے واپس آ گئے تو آپ کی خدمت میں عمرو بن مدیکرب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، اے عمرو، اسلام قبول کر لو تو خدا تمہیں سب سے بڑی گھبراہٹ سے معمون کر دے گا۔ تو وہ کہنے لگا، اے محمد، سب سے بڑی گھبراہٹ کیا ہے؟ تو میں تو کسی چیز سے نہیں گھبراتا۔ تو آپ نے فرمایا، اے عمرو، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تو گمان کرتا ہے۔ بے شک لوگوں پر ایک چیخ ماری جائے گی جس سے ہر میت قبر سے باہر آ جائے گی اور ہر زندہ مر جائے گا، مگر وہ جسے خدا چاہے گا۔ پھر چیخ ماری جائے گی تو جو مر گئے ہوں گے وہ اٹھ بیٹھیں گے اور سب بستہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائیں گے، زمین شک ہو جائے گی، پہاڑ گر پڑیں گے اور آگ سے پہاڑ جتنے بڑے شرارے نکلیں گے۔ کوئی ذی روح نہ ہوگا مگر اس کا دل اکھڑ جائے گا، وہ اپنے گناہ کو یاد کرے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، مگر جس کے متعلق خدا چاہے گا تو تم کہاں ہو اے عمرو؟ اس پر وہ کہنے لگا، میں ایک امر عظیم کی بات سن رہا ہوں۔ پس وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کی قوم میں سے کچھ لوگ بھی ایمان لے آئے اور وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے۔ پھر عمرو بن مدیکرب نے ابی بن اسس خشمی کو دیکھا تو اس کو گردن سے پکڑ کر نبی کریم کی خدمت میں لے آیا اور کہنے لگا، اس فاسق و فاجر سے مجھے قصاص لے دیں کہ جس نے میرے والد کو قتل کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، جو کچھ زمانے جاہلیت میں تھا اسے اسلام نے رائگاں کر دیا ہے۔ پس عمرو مرتد ہو کر واپس چلا گیا اور اس نے بنی حارث بن کعب کے ایک گروہ پر غارت ڈھائی اور اپنی قوم کی طرف چلا گیا۔ تو رسول اللہ نے امیر المومنین کو بلایا اور ان کو مہاجرین پر امیر مقرر کیا اور انہیں بنی زبید کی طرف بھیجا اور خالد بن ولید کو اعراب کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ قبیلہ جعفی کے ارادے سے جائے، اور جب دونوں لشکر اکٹھے ہوں تو سب لوگوں کے امیر علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ پس امیر المومنین روانہ ہوئے اور انہیں اپنے لشکر کے مقدمے پر خالد بن سعید بن عاص کو حاکم اور رئیس بنایا، اور خالد نے اپنے مقدمے کی ریاست و امارت سب ابو موسیٰ اشعری کو دی۔ قبیلہ جعفی نے جب لشکر کی آمد کی خبر سنی تو وہ دو گروہ میں بٹ گئے، ایک گروہ یمن کی طرف چلا گیا اور دوسرا گروہ بنی زبید سے جا ملا۔ یہ خبر امیر المومنین کو ہوئی تو آپ نے خالد بن ولید کو لکھا کہ جہاں میرا قاصد تمہیں ملے وہیں ٹھہر جاؤ، لیکن وہ نہ ٹھہرا۔ تو آپ نے خالد بن سعید بن عاص کو لکھا کہ وہ خالد کا تعرض کرے یہاں تک کہ اسے روک لے۔ پس خالد اس سے معترض ہوا اور اسے روک لیا اور امیر المومنین وہاں آ پہنچے اور آپ نے اسے آپ کی خلاف ورزی کرنے پر سخت ڈانٹا۔ پھر آپ وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ قبیلہ بنی زبید سے ایک وادی میں سامنا ہوا جسے کثر کہا جاتا تھا۔ پس جب بنو زبید نے آپ کو دیکھا تو وہ عمرو سے کہنے لگے اور کیا کرے گا تو اے ابو زور، جب اس قریشی نوجوان کا تجھ سے سامنا ہو اور اس نے نکلنے کے راستے تجھ پر بند کر دیے؟ وہ کہنے لگا، عنقریب اسے معلوم ہو جائے گا جب اس کا مجھ سے سامنا ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ عمرو باہر آیا اور کہنے لگا کہ کون ہے مقابلے میں آنے والا؟ تو امیر المومنین جناب علی کھڑے ہو گئے اور خالد بن سعید بھی کھڑا ہو گیا اور آپ سے کہنے لگا، اے ابو الحسن، مجھے چھوڑ دیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میری اطاعت تم پر واجب ہے تو اپنی جگہ پر رک جاؤ۔ تو وہ ٹھہر گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین اس کی طرف نکلے اور آپ نے زور سے ایک چیخ ماری تو عمرو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا بھائی اور بھتیجا مارے گئے اور اس کی بیوی رکانہ بنت سلامہ پکڑ لی گئی، تو ان کی عورتیں قید ہو گئیں اور امیر المومنین چلے آئے اور بنی زبید پر خالد بن سعید کو اپنی طرف سے چھوڑ آئے تاکہ ان کی زکوٰۃ وصول کرے اور ان میں سے بھاگے ہوئے لوگوں میں سے جو مسلمان ہو کر آئیں انہیں امان دے۔ پس عمرو بن مدیکرب واپس آیا اور خالد بن سعید سے اس کے ہاں آنے کی اجازت طلب کی۔
اس نے اس کو اجازت دے دی اور وہ اسلام کی طرف پلٹ آیا۔ اس نے اپنی بیوی اور اولاد کے متعلق بات چیت کی تو خالد نے اسے وہ بخش دیے، اور عمر بن خالد بن سعید کے دروازے پر کھڑا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اونٹنی کو نہر کیا جا رہا ہے۔ اس نے اس کے پاؤں اکٹھے کیے اور ان پر تلوار ماری تو اس نے ان سب کو کاٹ دیا۔ اس کی تلوار کو سمسامہ کاٹنے والی کہا جاتا تھا، اور جب خالد بن سعید نے اسے اس کی بیوی اور اولاد ہبہ کر دیے تو عمروں نے سمسامہ تلوار اسے بخش دی، اور امیر المومنین نے قیدیوں میں سے ایک کنیز چن لی تھی۔ پس خالد بن ولید نے بریدہ اسلمی کو نبی کریم کی خدمت میں بھیجا اور لشکر میں جانے سے پہلے حضور کی خدمت میں جانے کو کہا، اور کہا کہ انہیں بتاؤ جو علی نے کیا ہے۔ خمس میں سے ایک کنیز انتخاب کر لیے۔ اس سلسلے میں خط بھی لکھ کر دیا۔ پس بریدہ چلا گیا یہاں تک کہ رسول اللہ کے دروازے تک پہنچا اور عمر بن خطاب اس کو مل گیا، تو اس نے ان کی جنگ کے حالات پوچھے اور یہ پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے، تو اس نے عمر کو بتایا کہ وہ اس لیے آیا ہے کہ علی کی شکایت کرے، اور اس کو بتایا کہ علی نے خمس میں سے ایک کنیز انتخاب کر لیے۔ تو عمر نے اس سے کہا کہ جاؤ وہ کام کرو جس کے لیے آئے ہو، کیونکہ حضور اپنی بیٹی کی وجہ سے علی کے اس کام پر غضبناک ہوں گے۔ پس بریدہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے پاس خالد کا خط بھی تھا جو اس نے بریدہ کو دے کر بھیجا تھا۔ تو بریدہ وہ خط پڑھنے لگا اور رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ تو بریدہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ لوگوں کو اسی طرح رخصت دیتے رہے تو ان کا مال فی غنیمت تھم جائے گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر اے بریدہ، تو نے منافقت کی ہے۔ یقیناً علی ابن ابی طالب کے لیے مال فی میں وہ کچھ حلال ہے جو میرے لیے حلال ہے۔ بے شک علی تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے، اور وہ میری تمام امت کے لیے میرے بعد میرا بہتر خلیفہ ہے۔ اے بریدہ، ان سے بچ کہ تو علی سے بغض رکھے، اور ورنہ اللہ تجھ سے بغض رکھے گا۔ بریدہ کہتا ہے، یہ سب کچھ سن کر دل چاہتا تھا کہ زمین کاش پھٹ جائے اور اس میں دھنس جاؤں۔ میں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے۔ اے اللہ کے رسول، میرے لیے استغفار کریں، میں کبھی بھی ہرگز علی سے بغض نہ رکھوں گا، اور میں ان کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ پس نبی کریم نے اس کے لیے استغفار کیا۔ اس جنگ میں امیر المومنین کی وہ منقبت ہے کہ جو آپ کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں، اور اس جنگ کی فتح خاص طور پر آپ کے ہاتھ پر ہوئی، اور آپ کی فضیلت اور نبی کے ساتھ آپ کی شرکت ظاہر ہوئی اس میں کہ آپ کے لیے مال فی اللہ نے حلال کیا، اور اس میں ایسی تخصیص ہے جو لوگوں میں سے کسی کے لیے نہیں، اور رسول اللہ کی مودت اور آپ کا ان کو فضیلت دینا ظاہر ہوا جو کہ مخفی تھا ان لوگوں پر جنہیں اس کا علم نہیں تھا، اور حضور کا بریدہ اور اس کے غیر کو ڈرانا، آپ سے بغض رکھنے اور آپ کی دشمنی سے اور ان کو آمادہ کرنا آپ کی مودت اور ولایت پر، اور آپ کے دشمنوں کے مکر کو ان کی گردنوں پر پلٹانے میں ولایت کی ہے۔ اس بات پر کہ آپ اللہ کے نزدیک اور حضور کے نزدیک تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور حضور کے مقام کے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کے نزدیک باقی لوگوں سے زیادہ مخصوص ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سب سے زیادہ ترجیح رکھتے ہیں۔ وادی رمل اور بہادر۔ پھر جنگ سلسلہ تھی، اور وہ اس طرح کہ ایک عربی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں آپ کو ایک نصیحت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا ہے تیری نصیحت؟ تو وہ کہنے لگا کہ وادی رمل میں عرب کا ایک گروہ جمع ہے، اور وہ مدینے میں آپ پر شبخون مارنا چاہتا ہے، اور ان کے حالات بیان کیے تو نبی کریم نے لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ پس مسلمان جمع ہو گئے، آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا، اے لوگو، یہ اللہ کا اور تمہارا دشمن خبر دے رہا ہے کہ تم پر شبخون مارا جا رہا ہے، تو کون ہے ان کے لیے؟ پس ان میں سے اہل صفہ کا ایک گروہ کھڑا ہو گیا، اور وہ کہنے لگے، ہم ان کے لیے جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، لہٰذا ہم پر امیر مقرر کیجیے جسے آپ چاہیں۔ پس آپ نے ان کے درمیان قرہ ڈالا، ان میں سے
اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے 80 آدمیوں کے نام پر قرہ نکلا۔ آپ نے ابو بکر کو بلایا اور فرمایا علم لو اور بنی سلیم کی طرف جاؤ، وہ مقام حرہ کے قریب ہیں۔ پس وہ اور اس کے ساتھی جو لوگ تھے جب ان کی زمین کے قریب پہنچے تو وہاں پتھر اور درخت زیادہ تھے اور وہ لوگ وادی کے اندر تھے، اس میں اترنے کا رستہ سخت تھا۔ تو جب ابو بکر وادی کے اندر پہنچا تو اس کے وادی میں اترنے کے ساتھ ہی وہ وادی سے باہر نکل آئے اور انہوں نے اسے شکست دی اور بہت سے مسلمان قتل کر دیے گئے۔ ابو بکر بھاگ آیا اور جب بچے کچھ لوگ نبی کریم کے پاس آئے تو علم کا صحرا عمر بن خطاب کے سر پر باندھا اور ان کی طرف بھیجا تو وہ پتھروں اور درختوں کے نیچے اس کے لیے چھپ بیٹھے، اور جب یہ وادی میں اترنے کے لیے گیا تو وہ نکلے اور اس کو بھی بھگا دیا۔ پس رسول اللہ کو یہ برا لگا تو آپ سے عمرو بن عاص کہنے لگا یا رسول اللہ، جنگ ایک دھوکہ ہے، پس ہو سکتا ہے کہ میں انہیں دھوکہ دے سکوں۔ آپ نے اسے بھی ایک گروہ کے ساتھ بھیجا اور اسے تاکید کی۔ جب وہ وادی کے پاس پہنچا تو وہ اس کے لیے بھی نکلے اور اسے بھی بھگا دیا، اور اس کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ قتل کر دیے، اور رسول اللہ کچھ دن رکے رہے اور ان کے حق میں بددعا کرتے رہے۔ پھر امیر المومنین کو بلا کر علم دیا، پھر فرمایا اس کو بھیج رہا ہوں جو بڑھ کے حملے کرنے والا ہے اور بھاگنے والا نہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا خدایا تو جانتا ہے میں تیرا رسول ہوں، علی کے بارے میں میری حفاظت کرنا اور اس پر احسان کرنا۔ پس جتنا خدا نے چاہا حضور آپ کے حق میں دعا کرتے رہے، اور علی نکلے اور ان کی تشیع کے لیے رسول اللہ بھی نکلے اور انہیں مسجد احزاب تک پہنچایا، اور حضرت علی سرخ زردی مائل چترا گھوڑے پر سوار تھے جس کی دم کٹی ہوئی تھی، اور آپ پر 2 یمنی چادریں تھیں اور ہاتھ میں خطی دھاری دار نیزہ تھا۔ پس رسول اللہ نے مشایعت کی اور آپ کے لیے دعا کی، اور جن کو آپ کے ساتھ بھیجا ان میں ابو بکر و عمر اور عمرو بن عاص بھی تھے۔ پس آپ انہیں عراق کی طرف لے کر راستے سے ہٹ کر چلے، یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ وہ انہیں کسی دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ پھر انہیں ایک ہموار راستے سے لے کر چلے اور آپ ان کو ساتھ لیے چلتے رہے، یہاں تک کہ وادی کے اگلے رخ پر لے آئے، اور رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔ پس جب وادی کے قریب پہنچے تو اصحاب کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو باندھیں اور انہیں ایک جگہ پر ٹھہرا دیا، اور فرمایا کہ اس جگہ سے نہ ہٹنا، اور ان کے سامنے ایک طرف کو چل دیے اور ان سے الگ ایک طرف قیام کیا۔ تو جب عمرو بن عاص نے دیکھا جو کچھ آپ نے کیا تو اس کو شک نہ رہا کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی، تو وہ ابو بکر سے کہنے لگا میں ان شہروں کو علی سے زیادہ جانتا ہوں، اور اس علاقے میں ایسی چیزیں رہتی ہیں جو ہمارے لیے بنی سلیم سے زیادہ سخت ہیں، اور وہ ہیں بجو اور بھیڑیے۔ اگر وہ ہماری طرف نکل آئے تو مجھے خوف ہے کہ وہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پس علی سے بات کرو کہ ہمیں وہ اجازت دیں تاکہ ہم وادی کے اوپر چلے جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ پس ابو بکر آپ کے پاس آ گیا اور آپ سے یہ بات کہیں طول دے کر کہی، لیکن امیر المومنین نے اس کو ایک لفظ کا جواب نہ دیا، تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف آ گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم اس نے تو مجھے ایک حرف کے ساتھ بھی جواب نہیں دیا۔ پس عمر بن عاص نے عمر بن خطاب سے کہا تم اس پر زیادہ قوت رکھتے ہو۔ پس عمر گیا اور اس نے آپ کو مخاطب کیا تو اس سے بھی آپ نے وہی کچھ کیا جو ابو بکر سے کیا تھا، وہ بھی ان کے پاس آ گیا اور انہیں خبر دی کہ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو عمر بن عاص کہنے لگا پھر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کریں، چلو ہمارے ساتھ ہم وادی کے اوپر جاتے ہیں۔ تو مسلمان اس سے کہنے لگے نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہم علی کی بات سنیں اور ان کی اطاعت کریں، تو کیا ہم ان کا حکم چھوڑ دیں اور تیری اطاعت کریں اور تیری بات سنیں؟ پس وہ اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ امیر المومنین نے جب صبح کا نمودار ہونا محسوس کیا تو آپ نے ان پر ہر طرف سے حملہ کر دیا جب وہ غافل پڑے تھے، اور اللہ نے آپ کو ان پر قبضہ و غلبہ عطا کیا، اور نبی کریم پر والعادیات نازل ہوئی۔ تو نبی کریم نے اصحاب کو فتح کی بشارت دی اور انہیں حکم دیا کہ امیر المومنین کی استقبال کریں۔ پس
انہوں نے آپ کا استقبال کیا جبکہ نبی اکرم ان کے آگے تھے اور وہ لوگ آپ کے لیے 2 صفوں میں کھڑے ہو گئے، اور جب حضرت علی نے نبی اکرم کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سوار ہو کر جاؤ، بے شک اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہیں۔ تو امیر المومنین خوشی سے رونے لگے، اور حضور نے آپ سے فرمایا، اے علی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ میری امت کے کچھ گروہ تمہارے متعلق وہ کچھ کہیں گے کہ جو نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے حق میں کہا ہے، تو میں آج تمہارے متعلق ایسی بات کہتا کہ تم لوگوں کے کسی گروہ کے پاس سے نہ گزرتے مگر یہ کہ وہ تمہارے پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا لیتے ہیں۔ اس جنگ میں بھی فتح خاص طور پر امیر المومنین کو نصیب ہوئی، بعد اس کے کہ آپ کے علاوہ دوسرے اس میں خرابی پیدا کر چکے تھے، اور نبی کریم کے مدح کرنے میں ایسے فضائل سے آپ مخصوص ہوئے کہ جن میں سے کوئی بھی آپ کے غیر کو حاصل نہیں ہوئے، اور اس میں آپ کی ایسی منقبت ظاہر ہوئی کہ جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واقعہ مباہلہ: جب فتح مکہ اور اس کے بعد والی جنگوں کے بعد کے جن کا ذکر ہو چکا ہے، اسلام پھیل گیا اور اس کی سلطنت قوی اور طاقتور ہو گئی، تو نبی کریم کی خدمت میں وفود آنے لگے کہ جن میں سے بعض مسلمان ہو جاتے تھے اور بعض ان کے طالب ہوتے تھے تاکہ آپ کی رائے سے جو ان کے متعلق ہوتی تھی اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں۔ من جملہ ان کے جو آپ کے پاس آئے، ایک ابو حارثہ نصارہ کا دینی پیشوا نجرانی تھا۔ نصارہ کے 30 افراد کے ساتھ، جن میں عاقب، سید اور عبد المسیح تھے، وہ مدینے میں نماز عصر کے وقت آئے۔ وہ ریشم و دیباج کے لباس پہنے ہوئے تھے اور صلیب کا نشان لگائے ہوئے تھے۔ پس یہودی ان کے پاس گئے اور آپس میں سوال و جواب کرنے لگے۔ بس نصارہ نے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، اور یہود نے ان سے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، اور اسی میں خداوند عالم نے نازل فرمایا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں۔ جب نبی کریم نے نماز عصر پڑھ لی تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ ان کے آگے اسقف تھا، تو وہ آپ سے کہنے لگا، اے محمد، آپ حضرت مسیح کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کے بندے ہیں، انہیں اللہ نے مصطفیٰ کیا۔ تو اسقف کہنے لگا، اے محمد، کیا آپ ان کے باپ کو جانتے ہیں جس نے انہیں جنوایا ہو؟ نبی کریم نے فرمایا، وہ نکاح سے تو پیدا نہیں ہوئے تاکہ کوئی ان کا والد ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیسے کہہ دیے کہ وہ پیدا شدہ عبد ہیں، حالانکہ آپ بغیر نکاح و والد کے کوئی مخلوق عبد نہیں پاتے۔ تو خداوند تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات نازل کی۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، پھر اس نے سے کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے۔ پس جو تجھ سے جھگڑا کرے اس کے بارے میں بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ گیا ہے تو کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو بلاتے ہیں، اور گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ حضور نے ان آیات کی تلاوت نصارہ کے سامنے کی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی، اور فرمایا، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مباہلہ ہوا تو باطل پرست پر فوراً عذاب نازل ہوگا، اور اس طرح حق باطل سے جدا ہو جائے گا۔ پس اسقف عبد المسیح اور عاقب کے ساتھ مشورے کے لیے بیٹھا، اور ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ کل صبح تک آپ سے مہلت مانگی جائے۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آئے تو اسقف نے ان سے کہا کہ کل محمد کو دیکھو، اگر وہ کل صبح کو اپنی اولاد اور اہل خانہ کو ساتھ لائے تو پھر ان سے مباہلہ کرنے سے بچنا، اور اگر وہ اپنے اصحاب کے ساتھ آئے تو پھر اس سے مباہلہ کر لینا اور سمجھ لینا کہ وہ باطل پر ہیں۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو حضور علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے، اور حسن اور حسین حضور کے آگے آگے چل رہے تھے، اور جناب فاطمہ آپ کے پیچھے چل رہی تھیں، اور نصارہ یوں نکلے کہ ان کے آگے آگے ان کا اسقف تھا۔ جب اسقف نے حضور کو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس نے ان کے بارے میں سوال کیا، تو اسے بتایا گیا کہ یہ ان کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے داماد ہیں، اور ان کے بچوں کے والد ہیں، اور ساری مخلوق سے آپ کی زیادہ محبوب ہیں، اور یہ دونوں بچے حضور کے فرزند
حضور کی بیٹی کے فرزند ہیں علی سے، اور یہ باقی مخلوق سے آپ کو زیادہ پیارے ہیں، اور یہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہے جو تمام لوگوں سے ان کو زیادہ عزیز ہے اور ان کے دل کے زیادہ قریب ہے۔ پس اسقف نے عاقب، سید اور عبد المسیح کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ اس کی طرف دیکھو کہ وہ اپنے مخصوصین، اپنی اولاد اور اہل خانہ میں سے لے کر آیا ہے تاکہ ان کے ساتھ مل کر مباہلہ کرے، تو اسے اپنے حق پر ہونے کا وثوق و یقین ہے۔ خدا کی قسم وہ انہیں لے کر کبھی نہ آتا اگر اسے اپنے خلاف حجت کا خوف ہوتا، لہٰذا اس سے مباہلہ کرنے سے بچو۔ خدا کی قسم اگر مجھے قیصر کی قدر و منزلت کا خیال نہ ہوتا تو میں ایمان لے آتا، لیکن ان سے صلح کر لو، جس پر تمہارے اور اس کے درمیان صلح ہو جائے، اور اپنے شہروں کو واپس چلے جاؤ اور اپنے لیے غور و فکر کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری رائے آپ کی رائے کے تابع ہے۔ تو اسقف نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے بلکہ آپ سے مصالحت ہی کرتے ہیں، ایسی چیز پر جسے ہم برداشت کر سکیں۔ تو آپ نے ان سے مصالحت کی 2000 وزنی ہیلوں پوشاکوں پر، کہ جن میں سے ہر ہیلا پوشاک کا مبیش 40 درہم کا ہو۔ اسی حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی جس چیز پر ان سے صلح کی تھی، اور وہ تحریر اس طرح تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد کی یہ تحریر ہے نجران اور اس کے اطراف کے لیے، ان سے سونا، چاندی، پھل اور غلام میں سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی سوائے 2000 وزنی ستھرے ہیلوں پوشاکوں کے۔ ہر پوشاک و ہیلے کی قیمت تقریباً 40 درہم ہوگی۔ اس حساب سے ان میں سے 1000 ہیلا سفر میں ادا کریں گے، اور 1000 ان میں سے رجب میں، اور 1000 ان میں سے رجب میں، اور 40 دینار میرے ایلچی کا مہمانی خرچ ہوگا، اور ان پر ہر حادثے میں جو یمن میں پیدا ہو، ہر عدن میں رہنے والے کی طرف سے عاریتاً جس کی ضمانت دی جائے گی 30 زر ہیں۔ 30 گھوڑے اور 30 اونٹ عاریتاً ہوں گے جن کی ضمانت دی جائے گی۔ اس پر وہ اللہ کی اور محمد بن عبداللہ کی پناہ میں ہیں، اور جو ان میں سے سود کھائے اس سال کے بعد تو میرا ذمہ اس سے بری ہے۔ پس اس قوم نے وہ تحریر لی اور واپس چلے گئے۔ واقعہ اہل نجران باوجود یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور معجزہ جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر المومنین کی فضیلت کا بیان بھی لیے ہوئے ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ نصارہ کو آپ کی نبوت کا اعتراف کر لینے کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین کی طرف کہ وہ مباہلہ نہیں کریں گے، اور انہیں علم تھا کہ اگر انہوں نے مباہلہ کیا تو ان پر عذاب نازل ہوگا، اور آپ کو وثوق تھا کہ آپ کو ان پر کامرانی ہوگی، اور یہ کہ حجت و دلیل کے ساتھ آپ کو ان پر ظفر و کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ میں حکم لگایا کہ امیر المومنین رسول کے نفس ہیں، ان کے ساتھ یہ ظاہر و واضح کرتے ہوئے کہ آپ انتہائی فضیلت کو پہنچے ہوئے ہیں اور آپ درجہ کمال اور گناہوں سے معصوم ہیں، رسول کے ساتھ مساوات رکھتے ہیں، اور خداوند عالم نے حضرت علی، آپ کی زوجہ اور آپ کے دونوں بیٹوں کو، حالانکہ وہ چھوٹے سن کے تھے، اپنے نبی کی نبوت اور دین کے لیے ان سب کو حجت و گواہ و برہان و دلیل قرار دیا، اور اس حکم پر نص لگائی کہ حسن و حسین حضرت کے بیٹے ہیں، اور فاطمۃ النساء کی مصداق ہیں، کہ جن کی طرف یاد دہانی اور مباہلے کے لیے دعا کا خطاب اور احتجاج متوجہ ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے جس میں امت کا کوئی فرد بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ ان کے قریب پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی اس معنی میں کوئی ان کی مثل ہے، اور یہ بھی ملحق ہے ان مناقب کے ساتھ جو امیر علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہیں، جو گزر چکے ہیں، اور آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ حجۃ الوداع۔ پھر وفد نجران کے ساتھی ایک اور واقعہ رونما ہوا جو فضیلت امیر المومنین کی خبر دیتا ہے، اور جو مناقب میں آپ کے ساتھ مخصوص ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ تمام بندوں سے جدا ہیں، وہ ہے واقعہ حجۃ الوداع کا، اور دوسرے واقعات جو اس کے دوران ہوئے، اور اس میں امیر المومنین کے جو جلیل القدر مقامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں کی معدنیات کا
خمس نکالیں، اور جس چیز پر اہل نجران کے ساتھ حضور کا اتفاق ہوا تھا، ہیلوں اور سونا اگر ہیلے نہ ہوں تو نہ ہوں میں سے اس کے علاوہ دوسرے مسائل کے لیے لہٰذا آپ متوجہ ہوئے اس چیز کی طرف جس کے لیے نبی کریم نے انہیں پکارا تھا، اور آپ نے اس کو آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور آپ کی فرما برداری کی طرف جلدی کرتے ہوئے پورا کیا، اور رسول اللہ نے جس چیز کا جناب امیر کو امین بنایا اس پر کسی اور کو امین نہیں بنایا، اور نہ ہی قوم میں آپ کو کوئی نظر آیا جس میں اس کام میں قیام کی صلاحیت ہو سوائے آپ کے۔ پس آپ کو نبی کریم نے اس میں اپنا قائم مقام قرار دیا اور ان کو اپنا نائب بنایا۔ آپ سے مطمئن تھے اور انہیں سکون تھا کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا لیں گے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور ان احکام کے ادا کرنے کا ارادہ کیا جو حج میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیے تھے۔ آپ نے اس کا لوگوں میں اعلان کیا اور آپ کی دعوت تمام بلاد اسلامی تک پہنچی۔ لوگ تیار ہو گئے اور مدینے میں بہت سے لوگ اس کے اطراف اور جو اس کے قریب تھے وہاں سے حاضر ہوئے، اور وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے ہر طرح سے تیار تھے۔ پس آپ ان لوگوں کے ساتھ نکلے جبکہ ذوالقعدہ کی 5 راتیں باقی تھیں۔ حضور نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ یمن سے سیدھا حج کے لیے پہنچیں، لیکن جس حج کی قسم 3 قسموں میں سے کسی قسم کا آپ نے ارادہ کیا تھا اس کا ذکر نہ کیا۔ پھر نبی کریم مدینے سے قربانی ساتھ لے کر حج قرآن کی نیت سے نکلے، اور آپ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور لوگوں نے آپ کے ساتھ احرام باندھا، اور آپ نے تلبیہ کیا اس میل کے ساتھ کے پاس جو بیدا میں ہے، اور آپ نے دونوں حرموں کے درمیان سے تلبیہ کو متصل کیا یہاں تک کہ آپ وادی کرالغیم میں جا پہنچے، اور لوگ آپ کے ساتھ تھے، کچھ سوار اور کچھ پیدل۔ پس پیدل چلنے والوں کو دشواری محسوس ہوئی اور راستہ چلنے نے انہیں تھکا دیا تھا۔ انہوں نے اس کی حضور سے شکایت کی اور آپ سے سواری طلب کی، تو آپ نے انہیں بتایا کہ میرے پاس سواری کے اونٹ نہیں ہیں، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی کمریں کس لیں اور ریت اون کے ساتھ ملا لیں۔ پس انہوں نے ایسا کیا اور اس سے راحت محسوس ہوئی، اور امیر المومنین اس لشکر کے ساتھ نکلے جو یمن کی طرف آپ کے ساتھ گیا تھا، اور آپ کے لباس اور ہیلے بھی تھے جو آپ نے اہل نجران سے لیے تھے۔ پس جب رسول اللہ مکے کے قریب پہنچے مدینے کے راستے سے، تو امیر المومنین بھی مکے کے قریب یمن کے راستے سے پہنچ گئے۔ نبی کریم کی ملاقات کے لیے لشکر سے آگے نکلے اور لشکر پر ان میں سے ایک شخص اپنا جانشین مقرر کیا، تو آپ نے حضرت کو پا لیا جبکہ آپ مکے میں داخل ہونے والے تھے۔ پس حضور کو سلام کیا اور انہیں بتایا جو کچھ یمن میں کیا تھا اور جو کچھ لیا تھا، اس کے لینے کی خبر دی، اور یہ کہ وہ آپ کی ملاقات کے لیے لشکر سے پہلے جلدی آ گئے، تو رسول اللہ اس سے خوش ہوئے اور ان کی ملاقات سے انہیں مسرت ہوئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم نے کیسا احرام باندھا ہے اے علی؟ تو آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے احرام کی نیت تو مجھے تحریر نہیں کی تھی اور نہ ہی میں اسے جان سکا، لہٰذا میں نے اپنی نیت کے ساتھ باندھا ہے۔ پس میں نے کہا کہ خدایا میں احرام باندھتا ہوں تیرے نبی کے احرام کی طرح، اور میں نے اپنے ساتھ 34 اونٹ قربانی کے لیے لیے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، میں نے 66 قربانی کے اونٹ اپنے ساتھ لیے ہیں، اور تم میرے مناسک اور حج اور میری قربانی میں شریک ہو، پس اپنے احرام پر قائم رہو اور اپنے لشکر کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں جلدی میرے پاس لے آؤ تاکہ ہم انشاءاللہ مکے میں جمع ہو جائیں۔ پس امیر المومنین آپ سے رخصت ہوئے اور اپنے لشکر کی طرف لوٹ آئے اور انہیں بہت قریبی پا لیا، اور انہیں اس حالت میں پایا کہ انہوں نے وہ ہیلے پہن رکھے ہیں جو ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے اس کا برا مانا اور اس سے کہا کہ جسے ان پر اپنا جانشین مقرر کیا تھا تجھ پر ہلاکت ہو، تمہیں کس چیز نے اس کی طرف بلایا کہ تم ہیلے انہیں دے دو، اس سے پہلے کہ ہم انہیں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے، اور میں نے تجھے اس کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ تو وہ کہنے لگا انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا تو وہ ان سے آراستہ ہو جائیں اور ان میں احرام باندھ لیں، پھر وہ مجھے واپس کر دیں گے۔ پس امیر المومنین نے وہ لباس ان سے لے کر دوبارہ انہیں اونٹوں پر باندھ دیا، اور اسی سے ان لوگوں نے آپ کے متعلق کینہ و بغض رکھا۔ جب وہ مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے امیر المومنین کی شکایت کی، تو رسول اللہ نے منادی کو حکم دیا جس نے بلند آواز سے کہا کہ علی بن ابی طالب سے اپنی زبانوں کو روک لو، کیونکہ وہ اللہ کے معاملے میں سخت ہیں اور اپنے دین کے بارے میں
کسی سے مصالحت نہیں کر سکتے۔ پس لوگ آپ کی مخالفت کے ذکر سے رک گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ کا نبی کریم سے مقام اور حضور کی ناراضگی اسی پر ہے جو آپ کی عیب جوئی کرتے جو آپ کی عیب جوئی کرے۔ امیر المومنین اپنے احرام پر نبی کریم کی پیروی کرتے ہوئے قائم رہے۔ حضور کے ساتھ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ سیاق ہدی قربانی کا جانور ساتھ لے جانا کے بغیر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حج عمرے میں قیامت کے دن تک کے لیے داخل ہو گیا ہے، اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر میں اپنے معاملے سے آگے بڑھتا اس سے کہ جس میں پشت پھیر چکا ہوں تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اگر مجھے علم ہوتا تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا، اور دوسرا یہ کہ اگر میں زندہ رہا تو دوبارہ ساتھ نہیں لاؤں گا۔ واللہ العالم مترجم۔ پھر آپ نے منادی کو حکم دیا کہ وہ منادی کرے کہ جو تم میں سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لایا پس وہ محل ہو جائے اور اس کو عمرہ قرار دے، اور جو تم میں سے قربانی ساتھ لایا ہے تو وہ اپنے احرام پر باقی رہے۔ پس بعض لوگوں نے اطاعت کی اور بعض نے مخالفت کی، اور اس سلسلے میں ان کے درمیان ناپسندیدہ باتیں ہوئیں، اور ان میں سے کچھ کہتے تھے رسول اللہ تو بالے پریشان غبار آلود ہیں اور ہم لباس پہنیں، عورتوں کے پاس جائیں اور سروں میں تیل لگائیں، اور ان میں سے بعض کہتے تھے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے سروں سے غسل کے پانی کے قطرات گر رہے ہیں اور رسول اللہ اپنے احرام پر قائم رہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا مانا اس کا جس نے آپ کے اس حکم کی مخالفت کی، اور فرمایا کہ اگر میں قربانی ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی محل ہو جاتا اور اس کو عمرہ قرار دیتا، تو جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لایا وہ محل ہو جائے۔ تو کچھ لوگ پلٹ آئے اور کچھ مخالفت میں قائم رہے، اور نبی کریم کی مخالفت پر قائم رہنے والوں میں سے عمر بن خطاب بھی تھا۔ تو آپ نے اسے بلا بھیجا اور فرمایا، کیا ہو گیا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ اے عمر کہ تو محرم ہے، کیا تو قربانی کا جانور ساتھ لایا ہے؟ کہنے لگا ساتھ تو نہیں لایا۔ فرمایا پھر محل کیوں نہیں ہوتا؟ تو عمر نے کہا خدا کی قسم اے اللہ کے رسول میں محل نہیں ہوں گا جب کہ آپ محرم ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم مرتے دم تک اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر حج تمتع کے انکار پر قائم رہا، یہاں تک کہ اپنی حکومت کے زمانے میں منبر پر گیا اور اس سے نئے سرے سے منع کیا اور سزا دینے کی دھمکی دی۔ اور جب رسول اللہ نے اپنے مناسک حج پورے کر لیے اور حضرت علی کو اپنی قربانی میں شریک کیا تو مدینے کی طرف لوٹے کہ حضرت امیر اور سب مسلمان آپ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچے جو غدیر خم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ قافلے کے اترنے کے قابل ہوتی، پانی اور چراگاہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے وہاں نزول اجلال فرمایا اور مسلمان بھی وہیں اتر پڑے، اور اس جگہ اترنے کا سبب یہ تھا کہ قرآن کی آیت امیر المومنین کو اپنے بعد امت میں خلیفہ نصب کرنے کے بارے میں آپ پر نازل ہوئی، اور اس سلسلے میں وقت کے تعین و تقرر کے بغیر پہلے بھی وحی آ چکی تھی، پس آپ نے اس میں تاخیر کی ایسا وقت آنے تک کہ آپ لوگوں کی طرف سے اس سلسلے میں اختلاف کرنے سے مامون ہوں، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اگر آپ خم غدیر سے آگے بڑھ گئے تو بہت سے لوگ اپنے شہروں، اپنے گھروں، اپنے دیہاتوں کی طرف جانے کے لیے آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے، پس خدا نے چاہا کہ وہ انہیں جمع کرے، امیر المومنین پر نص کے سننے اور ان پر اس میں حجت کی تاکید ہو جانے کے لیے۔ پس خدا نے آیت نازل فرمائی، اے رسول پہنچا دے وہ جو نازل ہو چکا ہے تجھ پر تیرے رب کی طرف سے، یعنی علی کو خلیفہ بنانے اور اس پر امامت کی نص کے سلسلے میں۔